لیکن اس سے بھی پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہود کا جو ان کے اوپر کتاب اتاری گئی تورات، اس کے ساتھ ان کا کیسا رویہ تھا۔ یہود تورات کی اپنے پاس موجودگی کو اپنے لیے عظمت اور کامیابی کی علامت سمجھتے تھے، مگر اس سے رہنمائی لینا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اور اب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے، تو سیم وہی تعلق ہے جو یہود کا اپنی کتاب کے ساتھ تھا۔ مسلمان بھی قرآن حکیم کو اپنے پاس، قرآن حکیم کی اپنے پاس موجودگی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، مگر انہوں نے اس سے ہدایت لینا چھوڑ دیا۔ اور یقیناً آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں زیادہ تر جو ہمارے گھر ہیں وہاں پہ قرآن مجید سے ہدایت نہیں لی جاتی، بلکہ ان کو بنا سنوار کے، ان کے پیارے پیارے کورز بنا کے ان کو الماری میں سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، بہت عزت احترام کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ ان کو کھول کر دیکھا بھی نہیں جاتا۔ اسی طرح جب کوئی گھر سے کسی سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، اس کو قرآن کے سائے میں اس کو بھیجا جاتا ہے۔ جب لڑکی کی شادی کی جاتی ہے اس کے اوپر قرآن کا سایہ کیا جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، قرآن سایہ کرنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن برکت کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت تب بھی ملے گی جب ہم اس کو کھول کر پڑھیں گے، اور صرف عربی نہیں پڑھیں گے کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے۔ جب اس کو کھول کے اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفاسیر پڑھیں گے، تب ہی ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کیسے ہدایت دے رہے ہیں، اور جب ان باتوں پہ عمل کریں گے پھر ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پہ چلتے ہوئے آخرت میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَفَرِيقًا كَذَّبْتُ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یہاں بھی یہود کا رویہ بتایا گیا ہے کہ کچھ کو وہ جھٹلا دیتے تھے، کچھ کو قتل کر دیتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ ان کا اخلاق اس حد تک گر چکا ہوا تھا، زوال کا شکار ہو چکا ہوا تھا کہ انہوں نے اللہ کے پیارے بندے، پاک بندوں، نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ جن پیغمبروں کو یہودیوں نے جھٹلایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور جن کو انہوں نے قتل کیا وہ یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام تھے۔ ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم 16ویں پارے میں سورۃ مریم میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ یہ دونوں نبی کون تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کی یہودن، عرب میں علاقہ تھا، مکہ کے پاس خیبر کا علاقہ تھا، وہاں پہ ایک عورت یہودن رہتی تھی، وہ بکری کا گوشت زہر ملا کے، زہر آلودہ کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ لے کر آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دست میں سے اٹھایا اور اس کو کھانا شروع کر دیا، چند صحابہ کرام نے بھی اس کو کھانا شروع کیا۔ جب کچھ کھا لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے پر سے ہاتھ اٹھا لو، اور یہودن کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے اس کی گوشت میں زہر ملایا ہے؟ اس نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری کے اس ہاتھ نے خبر دی جو میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دستی کا گوشت اٹھا کے کھانا شروع کیا تھا۔ اس نے یہودن نے اقرار کر لیا اور کہا کہ میں نے یہ فعل اس وجہ سے کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر نہیں ہیں تو ہم آرام سے ہو جائیں گے، یعنی آپ سے نعوذ باللہ چھٹکارا مل جائے گا۔ اور جس نے گوشت کھایا تھا وہ وفات پا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر کو نکالنے کے لیے، چونکہ ان کے جسم میں زہر جا چکا تھا، تو انہوں نے اپنے شانے سے خون کو نکلوایا، جس کو کہتے ہیں ٹاپنگ کرنا، کپنگ کرنا۔ اور اس کے بارے میں بھی ہم نے رمضان میں پڑھا تھا کہ آپ کپنگ کروا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی کپنگ کروا کے جو گندا خون ہوتا ہے وہ جسم سے نکلوایا جا سکتا ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں؟ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد یہ تھا کہ اب اس دل میں کوئی نئی بات داخل نہیں ہو سکتی، آپ جتنی بھی ہمیں ہدایت دینے کی کوشش کریں گے، جتنی بھی ہمیں نیکی کی باتیں بتانے کی کوشش کریں گے، ہمارے دل پردے میں آ چکے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو سوچ اور جو عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہی ابھی تک چلا آ رہا ہے، وہ اسی کے اوپر قائم ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صرف 2 یا 3 یہودی ہی مسلمان ہوئے تھے۔ یہود یہ سمجھتے تھے کہ ان کا عقیدہ پختہ ہے، اس لیے کوئی ہمیں کچھ بھی کہہ لے ہم پر اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ حالانکہ جس عقیدے کی غلطی ثابت ہو چکی تھی اس پہ جام جانا صرف
جاہلانہ تعصب ہے۔ اگر کوئی انسان اس جاہلانہ تعصب کو عقیدے کی پختگی کا نام دیتا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اسرائیلی مفکر، اسرائیلی جو اسکالر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری مقدس کتابیں اور ان سے حاصل ہونے والا جو علم ہے وہ ہمارے دل کا محافظ ہے، ہمارے دل کی حفاظت کرتا ہے، اور اس نے غلاف کی طرح ہمارے دلوں کو لپیٹ لیا ہے، اور وہ کوئی غیر ضروری چیز اس میں داخل نہیں ہونے دیتا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی ایک تو وہ فضول بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ خود اپنی زبان سے تسلیم کر رہے ہیں کہ اپنے ہی جو مسخ شدہ ان کی کتابیں ہیں، تحریف شدہ کتابیں ہیں، تبدیلی والی کتابیں ہیں، اس میں سے اپنی مطلب کی باتیں تو انہوں نے یاد کر لی ہیں، جو ان کے دل پہ بالکل ایک سٹیمپ جیسے کاغذ پہ لگ جاتی ہے، وہ ہٹ نہیں سکتی، اسی طرح اپنے مطلب کی باتیں تو ان کے دلوں پہ بالکل سٹیمپ کی طرح لگ گئی ہیں، اور ان کے ہدایت کے لیے ان کے دل کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اور یقیناً یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ اور یہ بھی یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ پردے اس لیے ہیں کہ ہم تمہاری بات، پردے ہیں اس لیے ہم تمہاری بات سمجھ ہی نہیں سکتے، یعنی ان کے دل میں اللہ کے دین کے لیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے لیے نعوذ باللہ کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کی ہے، اور وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قول کی تردید کرتے ہوئے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ان کے دل حق کو قبول نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ لعنت بھیج دی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سٹیمپ لگا دی ہے، اور پھر ان کا یہ حال ہے کہ تورات کے علاوہ یہ بہت ہی تھوڑے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، اور صرف ضروری جو ان کو منگرت لگتے ہیں، جو ان کو فائدے کے لگتے ہیں، ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں، باقی سارے انہوں نے تورات میں تبدیلی کر چکی ہوئی ہے، اور اپنے کفر کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو چکے ہوئے ہیں، اور قیامت تک ان لوگوں کے اوپر ہمیشہ کی لعنت ہے، اور یہ کبھی بھی ایمان نہیں لانے والے، اور کبھی بھی ان کے دل کے پردے نہیں کھلنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہمیں بھی سمجھ دے کہ ہم بھی عقل سے کام لیں، ہم بھی اپنے دلوں کے دروازے کھولیں، تاکہ اس کے اندر حق بات داخل ہو سکے، اور حق بات کو داخل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بات بھی ہمیں دین کے بارے میں پتہ چلے، اس کے بارے میں یہ نہیں ہم رویہ نہ رکھیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے تو ہم نے بھی ایسے کرنا ہے، اسی کو لکیر پیٹتے جا رہے ہیں، اسی پہ چلتے جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ آج کل تو اتنے زیادہ سورس سے، اتنے زیادہ ذرائع سے آپ صحیح علم لے سکتے ہیں قرآن و حدیث کا، تو آپ ضرور لیں، اتنے اچھے اسکالرز موجود ہیں، ان سے رہنمائی لے، صحیح بات کا پتہ کریں، اور پھر اس بات پر عمل کریں، تاکہ انشاءاللہ آخرت کے دن ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔